الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين يا رب العالمين. آج الحمدللہ ہم نے 19واں سپارہ شروع کرنا ہے. سورہ فرقان چل رہی ہے، 21ویں آیت ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. جس روز فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا کی، وہ جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. اچھا، یہ پچھلی قوموں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ فخر ہے، غرور ہے یا سرکشی ہے ان کی. پھر یہ جس روز فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے بشارت کا دن نہ ہوگا، یعنی کہ اس دن عالم غیب کا پردہ کھل جائے گا. جب عالم غیب کا پردہ کھل جائے گا اور عالم شہادہ جس میں ہم موجود ہیں یہ بند ہو جائے گا تو پھر یقیناً مہلت ختم ہو جائے گی انسانوں کے لیے اور یہ اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے. یعنی کہ یہ ایک حدیث سناتی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اگلی آیت ہے آیت نمبر 26. اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنایا. منکرین کے لیے یقیناً وہ سخت ہوگا. اور ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، یعنی کہ صرف ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ چبائے گا. وہ اس میں خفت بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز ہوگی. اور یہ کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کے بہکائے میں نصیحت نہیں مانی اس نے. اور یہ فلاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دوست بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارا گھر، ہمارے شوہر، جن کی خاطر ہم لیو ایکسکیوزز کرتے ہیں اور دین کی طرف نہیں بڑھتے. یہ ساری چیزیں اس چیز میں آتی ہیں، سارے رشتے جو انسان کو بہکاتے ہیں شیطان کی طرح. رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنایا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہجرہ مہجورہ کا لفظ بہت دفعہ آئے گا
مہجورہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جانا، کسی چیز سے ہجرت کر لینا۔ اور یہ الفاظ انبیاء کہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کسی صورت میں آئے گا کہ قرآن کو یہ بہت پیچھے چھوڑ کر میری امت آگے نکل گئی۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ کتنی تکلیف کا ٹائم ہوگا وہ۔ یہ جو ہجر کا لفظ ہے، اس کے معنی یعنی کہ قرآن کو قابل التفات نہ سمجھنا، یا اس کو قبول نہ کرنا، یا اس کا اثر قبول نہ کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہ پچھلی امتوں کے لوگ اس کو فضول یا بکواس یا اپنی کتابوں کو سمجھتے تھے، فضول بات۔ دوسرے یہ کہ اپنی فضول باتوں کا اس کتاب کو ہدف بنانا، یعنی کہ تنقید کرنا اس پر، یہ تینوں باتیں اس میں آتی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ بے شک منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشیں کرتے رہیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یعنی عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیں۔ جو لوگ اندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ اس میں قرآن کا بتدریج اتارا جانا، کیونکہ پچھلی کتابیں وہ یہودیوں کو پتہ تھا ابھی تورات ایٹ اے ٹائم ملی تھی، تو قرآن ایسے کیوں نہیں اتارا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ قرآن، ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا رہے، قرآن بتدریج اترے۔ دوسرا یہ جواب آگے اللہ تعالیٰ نے خود بھی دے دیا ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب جب دیے جاتے تھے تو اس وقت قرآن کی جو آیت اترتی تھی وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، افیکٹو ہوتی تھی، اور ان کے سوالوں کے عین جواب کے مطابق ہوتی تھی۔ اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ بتدریج اترنے سے ایک تو وہ صحابہ کرام اس کو ترتیب سے یاد بھی کر سکیں، آہستہ آہستہ آرام سے یاد بھی کر سکیں۔ اور خاص بات یہ بھی تھی کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا تھا، یہ رہے ان کے نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ہر ضرورت کے موقع پر میری رہنمائی فرما رہا ہے۔ تو یہ خاص باتیں تھیں، یعنی کہ حوصلہ بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا، اور انہیں یہ محسوس ہو کہ کسی بھی قسم کے حالات ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے۔ اچھا یہ دیکھیں، قرآن کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ دوسری قوموں کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ ان قوموں نے بھی اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اگر انہوں نے کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ اچھا، عاد اور سمود کے بارے میں تو بار بار آیا ہے، اور ابھی بھی آئے گا، آگے بھی آئے گا، لیکن یہ اصحاب الرس صرف ایک بار ہی ادھر آیا ہے قرآن مجید میں۔ یعنی یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا، کیونکہ جو رس ہے وہ عربی زبان میں پرانے یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں، کیونکہ جس میں پانی نہیں ہوتا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے،
جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو بھی قوموں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور اب ان کو بھی یعنی کہ سمجھایا جا رہا ہے یہ مثالیں دے دے کر، جو قرآن کے مخاطب لوگ ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے۔ جبکہ یہ جس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یہ قوم لوط کی بستی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اس کو اپنے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں دیکھا بھی کرتے تھے اس کے آثار، اور ادھر کے لوگوں سے قوم لوط کے بارے میں عبرتناک داستانیں بھی ان لوگوں نے سن رکھی تھیں، اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑ رہے۔ اگلی آیت ہے آیت 41۔ اور یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا، اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نبی نے تو ہمارا برین واش ہی کر دینا تھا، کہ ہم تو بہت زبردست لوگ ہیں جو اپنے معبودوں کی عقیدت پہ جم گئے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 43۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ اب یہ خاص الخاص بات ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ خواہش نفس کو خدا بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی بندگی کرنا، اپنے نفس کی خواہش پر غلط صحیح جو مرضی آئے جو دل میں چاہے وہی کرتے رہنا۔ حدیث شریف ہے، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو نفس کا یا خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، وہ شتر بے مہار ہوتا ہے، اس کا نفس جدھر اسے لے کے جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ تو پھر اگر اس ایسے انسان کو ہدایت پر لانا بے تحاشا مشکل کام ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا راستے کا قائل ہو بھی جائے تو اسے کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند کر دینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہی خواہش نفس ہی تھی جس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنایا تھا، یہی خواہش نفس ہی تھی جس نے ابلیس کو اللہ کی نظر میں مردود بنایا تھا۔ اسی لیے نفس کا کنٹرول انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمان مومن کے لیے بے تحاشا ضروری ہے۔ اپنے نفس کی باتوں کو بالکل نہ مانا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آیت نمبر 45۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا۔ آیت نمبر 45 سے جو ہے وہ توحید کے دلائل جو ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج جو ہے، یہ جو آیت ہے نا، ہم نے آفتاب کو اس پہ دلیل بنا دیا کہ جو سائے ہیں ان کا پھیلنا اور ان کا سکڑنا سورج کے عروج اور زوال کا تابع ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ بات ہے کہ ہم نے آفتاب کو اس چیز پہ سائے کے اوپر دلیل بنا کے بھیجا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ سایہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات آ جاتی ہے، اور اس کا ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کفر کا سایہ چھایا ہوا ہے یہ مستقل نہیں ہے، آفتاب ہدایت یعنی کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور یہ جو ہے آفتاب یا آہستہ آہستہ چڑھے گا تو اس سے جو سایہ ہے یا جو ہے کیا کہنا چاہیے اندھیرا ہے وہ آہستہ آہستہ سمٹ جائے گا۔
اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا۔ یعنی کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے طور پہ لوگوں میں اتارا، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اس میں جو ہے کفر اور یہ کہ اگر ہم چاہتے کہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن یعنی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تمام بستیوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر بنا کر اور بھیجا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک اوٹ ہوتی ہے، اکثر جو ہے وہ بڑے جو ہوتے ہیں سمندر، ان میں جو ایک طرف کھارا پانی اور ایک طرف میٹھا پانی، اور ان میں ایک ایسی اوٹ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے، کہ کھارا پانی میٹھے میں مکس نہیں ہوتا اور وہ اس میں مکس نہیں ہوتا۔ اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنا دیا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ نسبن جو ہے اس آیت میں اس سے مراد جو ہے وہ آپ کے ماں باپ اور جو اس سائڈ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ، اور جو اس میں سحرن ہے اس کے معنی ہے شادی کے بعد جو بیوی کی طرف کے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس آیت میں مراد ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، یعنی کہ میرا اجر یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹو۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس اور اس اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی جو صفت ہے رحمان، اس نام سے اہل جاہلیت نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، تو انہوں نے جو ہے وہ لکھوایا بے اسم کا اللہم، تو یعنی کہ اس رحمان کے نام سے وہ بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر بھی ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 61، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بنایا۔ برج سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں یہاں پہ۔ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یعنی کہ یہ ساری نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ آگے جو آیتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ عباد الرحمن، عباد الرحمن جو ہیں مطلب اللہ کے بندے، تو یہ آگے جو صفات آ رہی ہیں یہ ہر ایک کو اپنے اوپر رکھنی چاہیے کہ کیا اگر وہ عباد الرحمن ہے تو اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پہلی، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے. یعنی کہ پہلی خوبی ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، ان کے اندر جو ایک عاجزی، ایک انکساری ہوتی ہے ان کے اندر. اور یہ جو سلام ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اگر اہل جاہلیت ان کی بات نہیں سن رہے، وہ ایک حد تک سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، بے فائدہ بحث نہیں کرتے. نمبر 2، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. یعنی کہ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بات ہے کہ جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کے پھر اللہ کے حضور سجدے بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں. اس سے تہجد کی رات نماز بھی مراد ہو سکتی ہے. پھر نمبر 3، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یعنی کہ سجدے اور قیام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادات قبول ہیں بھی کہ نہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے دور رکھ. اس کے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. پھر نمبر 5، اور جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو مگر حق کے ساتھ قتل نہیں کرتے. نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اچھا، اس آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، نمبر 6 کو. یہ چھٹی خوبی جو ہے وہ عباد الرحمن کی بتائی گئی ہے، آیت نمبر 68 ہے. حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں کہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اور یا جو زنا، اور تیسری چیز قتل کے بدلے قتل. اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ ناحق قتل ہوگا، تو وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لے کے آئے گا. پھر اس سے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ برزخ کی زندگی میں سزا یا جزا کے منکر ہیں، کہ ایسی آیت قرآن میں کہیں نہیں ہے جہاں برزخ کی زندگی کا ذکر ہو کہ وہ کیسی زندگی ہے، یا وہاں پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کل سن رہی تھی، انہوں نے کہا اس آیت کو ہم دلیل بنا کے جو مفسرین ہیں وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن دوہرا عذاب، یہ جو ورڈ دوہرا عذاب ہے، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو برزخ کی زندگی میں بھی عذاب ملے گا، اور پھر قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. تو اس کو ایون کہ میری ایک فرینڈ ہے، تو انہوں نے بھی مجھ سے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ میرے بہن بھائی جو ہیں ان میں سے کچھ اس چیز کو نہیں مانتے کہ برزخ میں جو ہے وہ عذاب یا جزا یا سزا ملے گی، تو کیونکہ ایسی کوئی آیت ہے نہیں قرآن میں. تو کل ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایسی واقعی کوئی آیت نہیں ہے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہو، لیکن احادیث سے ہمیں احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور اس آیت کو ہم قرآن کی جو ہے وہ مفسرین دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں. آیت نمبر 70، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. لغو ہر وہ کام ہے جو جس کی شریعت میں جو ہے وہ بے فائدہ ہے، ہر وہ چیز لغو ہے. اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. یہ اس کا یعنی کہ اندھے بہرے ہو کے گرنے کا یہ مطلب ہے. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہ دعا بھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے اور جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا۔ اللہم جعلنا منہم۔ آمین۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو؟ تم تو جھٹلا چکے ہو، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے۔ اس آیت میں خطاب جو ہے وہ کافروں سے ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے تو اب سزا تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ صدق بے اللہ۔ شک۔ آگے سورہ شعراء ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورۃ واقعہ اور اس کے بعد سورۃ شعراء۔ اور سورۃ طٰہٰ کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ قرآن کو کتاب مبین کہنے کا مطلب دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ صاف صاف کر کھول کر بیان کر دی ہے، جسے پڑھ کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اور ایک اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کتاب کہ وہ یہ کہ اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اس کی زبان اور اس کی جو بیان ہے، اس کے مضامین ہے، وہ اس کے حقائق ہیں، اس کے جو سب چیزیں ہیں وہ اس چیز کی دلائل ہیں کہ اللہ کی ہی کتاب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور اس میں اب جیسے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ایسے کہا گیا ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی پریشان کرتے ہیں اور اس طرح کی اپنی جان آپ مشکل میں ڈالتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو نشانیوں کا ذکر آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کیا، اس میں دو طرح کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہی جو ہمیں ویسے اپنی ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ہر چیز کو، پھلوں کو، اور اس طرح پودے نکلتے ہیں، اور جو باقی چیزیں نا، سورج، چاند، دن، رات، سب کچھ، یہ ہمیں ایک یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں ادھر سے مراد۔ اور ایک وہ نشانیاں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے، تو ان دو نشانیوں کی طرف یہاں پہ ذکر ہے۔ اب آگے والے جو رکوع ہیں ان میں سب کا باری باری ذکر آئے گا، سب قوموں کا۔ اب رکوع نمبر 2 ہے، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجے، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ظالم قوم کے لقب سے بلایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم موسیٰ کی، اس کی قوم جو فرعون تھی، وہ بہت زیادہ ظالم قوم ہونا اس کا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑا سا گھبراتے تھے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک جو ذکر کیا ہے کہ وہ کہ ان سے جو ایک شخص قتل ہو گیا تھا، کہ وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھا اور اس کو ایک گھونسا مار دیا جس سے وہ مر گیا،
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی قوم فرعون کے لوگوں کو خبر ہوگی ہے اور وہ بدلہ لینے لگ گئے ہیں، تو وہ چھوڑ کے وہاں سے مدین کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ اب 8 سال اس طرح وہ روپوش رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ حکم دیا، وہاں جانے کے لیے حکم دیا، تو وہ پھر یہاں پہ مطلب تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے اور ڈرے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ ہارون علیہ السلام کی شکل میں۔ آیت نمبر 15، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اب یہاں پہ جو فرعون کے پاس بھیجا، اس کی 2 وجوہات، مطلب اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ اللہ کا وحدانیت اس کے سامنے پیش کرنا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ آگے ہے، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی حصے ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا جو کچھ کہہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا، یہ وہ فرعون نہیں تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اور یہاں پہ وہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا تھا اور تم جاتے، مطلب تم کیا کر کے گئے، اور اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ تو اب یہ اس نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو وہ قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو میرے سے اس ٹائم ہو گیا، اور جو تم میرے پہ احسان جتا رہے ہو وہ اصل میں تو احسان نہیں ہے، وہ یہی تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، تم قتل کر دیتے تھے بچوں کو، تو میری ماں نے مجبوری میں آ کے ایسے کیا تھا، تو وہ کوئی احسان نہیں ہے تم لوگوں کا۔ اور اس فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ اب یہ اس پورے رکوع میں ان دونوں کی کنورسیشن ہی تھی، اور یہ بالکل کلیئر ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں، ایک اور ہے، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ یہ فقرہ فرعون کی مزید بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں تو وہ آلہ بنا ہوا تھا اور یہ سب اس کے بندے تھے، اور کہاں اب اعلیٰ صاحب مارے خوف کے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حکم کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری عقل تو اب کچھ کام نہیں کرتی، تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ میں کیسے کروں۔ آیت نمبر 36، انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلے جاؤ، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔
جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو وہی اس میں یہ بیان ابھی کیا۔ بہت دفعہ آئے گا۔ جی اوکے، یہی ہے کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا دیکھ کے یہ سب۔ کتنے جزاک خوش نصیب تھے۔ اور یہ کیا ڈاکٹر بھی تھا فرعون؟ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان تکلیف میں تڑپتا تو رہے گا، اور پھر اس کے بعد اسے سولی بھی چڑھانا تھا۔ اگر وہ ایک ہی سائڈ کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو تو اس کی ڈیتھ فوراً ہو جانی تھی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 7۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجی جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنے رہنا ہے۔ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یہاں فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم نے ان کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کو جمع کرنے کے لیے آگے بتا رہے ہیں، اور اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں بھی قریش کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہم کھلے کھلے معجزات بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، پرانی قوموں کے بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی ہردرمی میں سخت ہوئے ہوئے ہیں اور اپنے انجام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے کیسا دردناک انجام ہوگا، جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہم نے بھیجا تھا۔ اور ہاں لشکریوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہوئی تھی کہ سال ہر سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی گئی تھی ان کو تو وہ نظر انداز ہی کرتے رہے، اور عین غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ نہ سوچا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے اور ان کے لیے جڑ گیا تھا واپس۔ اس وقت طاقت سے لڑنے جا رہے تھے، ہوش میں جب آئے تو اس وقت جب ان کے پانی دونوں طرف سے ان کو دبوچ کے جا چکا تھا، دبوچ لیا تھا اور خدا کے غضب میں گر چکے تھے۔ اس وقت فرعون چیخ اٹھا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل بنو وانا اسرائیل۔ بنو اسرائیل، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے رب کو مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، یعنی کہ قریش کو، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟
یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم کرتے ہو، یا تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ آگے دعا بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحین میں سے ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ یہ آیت یہاں آئی، اس کے بعد یہ منسوخ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اپنے باپ کے لیے، یعنی کہ جو کافر تھا، اس کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دوبارہ سے ترجمہ، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے، اور بہکے ہوئے لوگ یعنی کہ جو کافر ہوں گے اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم سری گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کے برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں۔ اس تمنا کا جواب قرآن میں دے دیا گیا ہے کہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ رہا یہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہیں دیا جائے گا، اس کا ذکر سورہ مومنون میں ہو چکا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 9، آیت نمبر 105۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پہ تم سے کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 8 اس سے پچھلی آیت تھی، اس میں جو ہے یہ فرمایا گیا کہ یہاں جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت دار رسول کے طور پر اتارا گیا ہے، اس کی صفت جو ہے وہ امانت ہے، لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں۔ پہلے سے ہی ایک نبی یا رسول جو آتے ہیں ان کی وہ جو ہے وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو، اس کے جو شخص اپنے کسی ذاتی مفاد کے بغیر صرف اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہو، اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ اگلی آیت کا ترجمہ، یہ کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی۔ یہ اس آیت میں جو ہے وہ جو اس دور کے جو سردار تھے یا بڑے لوگ تھے، وہ حضرت ان کو جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا ان لوگوں کی طرح جو ہے نا تمہیں ماننا شروع کر دیں جن کی معاشرے میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کو ویسے ہی کوئی نہیں پوچھتا، محنت کش طبقہ ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم کیسے جو ہے نا ان لوگوں کے برابر آ جائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ لوگ ایمان لائے تھے جو اس دور کا جو ہے وہ بالکل دبا ہوا طبقہ تھا، غریب لوگوں کا طبقہ تھا،
تو اس بات پر یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے دل کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے جو ایمان لائے میں ان کو دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اور اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ یہ جو آخری ہے کہ یعنی صرف یہی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ وہ فیصلہ اس شکل میں نافذ فرما دے کہ جو باطل پرست ہیں وہ تباہ ہو جائیں اور جو حق والے ہیں ان کو بچا لیا جائے۔ یعنی بہت زیادہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ 950 برس تک وہ دین کی تبلیغ پہ لگے رہے، اور آخر جب تھک گئے بالکل، ان کی ساری کی ساری کوششیں ان کو رائیگاں جاتی نظر آئیں، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یہ الفاظ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو مجھے بچا لے۔ یہ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ رکوع نمبر 11۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک لا حاصل عمارت بنا ڈالتے ہو۔ یہ جو ہے آیت نمبر اس آیت کا اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ جو اس سے پچھلا ہم نے پڑھا کہ بڑے بڑے محل نما گھر جو عمارتیں بنا لیتے ہیں، یہ صرف اپنی جو ہے وہ اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے اس دور کے جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنا لیتے تھے جن کا کوئی مصرف نہیں ہوتا تھا یا جن کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، بس صرف اپنی دولت کی نمود و نمائش کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی کھڑی کر دیتے تھے۔ اور کچھ تو ایسی عمارتیں تھیں جو صرف اور صرف اپنی شان اور اپنی جو ہے نا اس کی عمارتوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا کہ بھئی ہم صرف یہ دنیا میں رہنے کا بہترین سامان کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، پھر تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ جو پچھلی آیت یہاں ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ جو ہے یہ باتیں تو یوں ہی چلی آتی ہیں، یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آئے تھے، یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارے اخلاق و معاملات ہیں، تو پہلے کون سا ہم پہ آفت ٹوٹی تھی جو اب ٹوٹے گی۔ تو اس طرز زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو پہلے ہی ہم پر عذاب آ چکے ہوتے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور دوسرے معنی ہے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ ایسی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی بہت سارے مذہبی خفتی اور جو لوگ اخلاق کی باتیں بکارتے تھے وہ ہمیں پہلے ہی یہ ساری باتیں بتا کر چلے گئے ہیں، مگر دنیا کی گاڑی اسی طرح چل رہی ہے، اس لیے جو ہے اس کے ماننے یا نہ ماننے کا کوئی بھی نتیجہ ہمیں برآمد ہوتا نظر نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے کوئی عذاب آیا، کیونکہ اس وقت تک ان کو اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 12۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔
کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت لے لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ یہ قوم بھی جس طرح سے دوسرے قوم عاد وغیرہ تھی، نوح کی قوم تھی، اسی طرح یہ بھی یعنی پیغام ان پر ظلم کرتی رہی اور وہ بھی خدا کو جھٹلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح سے عذاب نے آ دبوچا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 13، اس میں قوم لوط کا واقعہ جو ہے وہ مختصراً مگر بڑا جامع انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 160 سے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہاں پہ یہ سارا قوم لوط کا واقعہ ہی ہے، بس اس میں میرا خیال ہے سارا کچھ کلیئر ہی ہے۔ جی نیکسٹ رکوع نمبر 14 ہے، یہ آیت نمبر 175 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قومیں تھیں، ایکا والے اور مدین والے، ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آیت نمبر 175۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ یہ سبھی رسول جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ ان کا اجر ان کو ان لوگوں نے نہیں دینا، بلکہ ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہی دے گا ان کو۔ بس ان کا کام ان لوگوں تک اور اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ سے ان کو ڈرانا ہے۔ آیت نمبر 181، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے،
کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ سائبان والا عذاب جو ہے یہاں پہ یہ کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا انہوں نے بھی، یہ والی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا۔ اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گر جائے اگر تو سچا ہے تو، اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا، لیکن چند ہی لمحے کے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا، اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ نیکسٹ بس اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، بے شک یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے اسے لے کر، اور باقی بھی ساری کتابیں، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ یہاں پہ امانت دار روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، یہاں ان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کے لیے روح الامین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی جس کے اندر تغیر و تبدل کا امکان ہو، بلکہ وہ ایک خالص روح ہے بلا شائبہ مادیت، اور وہ پوری طرح امین ہے۔ خدا کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا جاتا ہے ویسا ہی بلا کم و کاست پہنچا دیتی ہے۔ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا یا گھٹا دینا یا کچھ خود تصنیف کر لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آگے ترجمہ، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ اب عربی زبان میں اس لیے چونکہ انہوں نے وہاں عرب کے لوگوں کو ہی سب سے پہلے دعوت دینی تھی، تو اس لیے ایسی صاف فصیح عربی زبان میں ہے قرآن پاک جس کا مفہوم و مدہ ہر عرب اور ہر وہ شخص جو عربی جانتا ہے بے تکلف سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں کہ وہ اس تعلیم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، قرآن پاک کا ذکر جو پہلی بکس آ چکی تھی ان میں بھی موجود تھا۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی۔ اہل مکہ خود علم کتاب سے نہ آشنا سہی، بنی اسرائیل کے اہل علم تو گرد و پیش کے علاقوں میں کثرت سے موجود ہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا اور نرالا ذکر نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا کر تمہارے سامنے رکھ دیا، بلکہ ہر نبی جو بھی آیا ہے وہ اسی خدا کے ذکر کی تلقین کرتا رہا ہے۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ پھر ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا کہ یہ تو اس کی زبان ہی نہیں ہے، تو یہ اجمی کیسے ہمیں عربی میں اتنے وہ فصیح و بلاغت کے ساتھ بتا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ مطلب اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ عذاب کے لیے ان کی جلدی مچانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب کے آنے کا کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے۔ انہیں بھروسہ تھا کہ جیسی چین کی بنسری آج تک ہم بجاتے رہیں اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں گے، اس لیے وہ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو تو ہم تمہیں جھٹلا بھی رہے ہیں، تو پھر لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔
تو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض ان کا یہ بھروسہ ہو کہ انہیں ابھی عذاب نہیں دیا جا رہا تو کیا یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہیں گے؟ کہیں نہ کبھی نہ تو ان کو موت آنی ہے نا، پھر یہ سارا سامان جس پہ یہ عیش کرتے ہیں اور اتراتے ہیں وہ ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے کہ ہم نے انہیں مطلب ڈرایا نہیں یا نصیحت نہیں کی اور بغیر بتائے ہی ان پر عذاب بھیج دیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ بھی کفار مکہ کی ایک چال تھی کہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے، اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلام شیاطین القا کرتے ہیں۔ اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں وہ ان کا یہ کارگر ہتھیار تھا، تو اس بارے میں بھی پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں بے شک مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیا گیا ہے، لیکن نعوذ باللہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس کے مخاطب جو اندرونی طور پہ ہیں وہ کفار مکہ ہی ہیں، اور باقی سب اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ تاکہ انہیں بھی اسلام کی تبلیغ دو، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اس کا یہ ہے کہ وہ اس وقت قریش اور آس پاس کے اہل عرب میں لوگ ایسے بھی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے، مگر انہوں نے عملاً آپ کی پیروی اختیار نہ کی بلکہ اپنی سوسائٹی میں ہی اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ماننے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ قرار دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت تسلیم کرنے کے بعد آپ کا اتباع بھی اختیار کر لیا تھا۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نماز باجماعت میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب راتوں کو اٹھ کر آپ اپنے ساتھیوں کو جن کے لیے سجدہ گزار کا لفظ استعمال ہوا ہے انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اعمال کر رہے ہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اس وقت آپ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تمام دوڑ دھوپ اور تگ و دو سے واقف ہے جو آپ اپنے سجدہ گزار ساتھیوں کی میت میں اس کے بندوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ چوتھی یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے گروہ میں آپ کے تمام تصرفات اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں اور کیسے ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس طرح اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رے شعرا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ مطلب ان کا کلام جو ہے وہ زیادہ تر مبالغہ آرائی پہ مشتمل ہوتا ہے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس میں شعرا کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو ماننے والے ہوں، پر یقین رکھنے والے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بدکار نہ ہوں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہو کہ وہ کسی کے مطلب اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے یا کچھ ہے ذاتی نسلی اور قومی عصبیتی کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکائیں، مگر جب ظالموں کے مقابلے آپ کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے، تو وہ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ یہاں پہ یہ صورت ختم ہو گئی ہے، آگے سورۃ نمل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نمل کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکہ کے دور متوسط ہے، اس کی صورتوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ابن عباس اور جابر بن زیاد کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شورى نازل ہوئی، پھر نمل اور پھر سورہ قصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔
تواسین، یہ حروف مقاطعات ہیں، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں یہ آیات ہدایت اور بشارت ہیں، یہ ورڈ یوز ہوا ہے بجائے ہدایت کرنے والی اور بشارت دینے والی کے، مینس کہ یہ سپرلیٹیو میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کو سخی کہنے کی بجائے مجسمہ سخاوت یا حسین کہنے کے بجائے سراپا حسن کہیں، اس طرح ان لوگوں کے لیے یہ آیات جو ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور توانا۔ یہ سورہ قصص میں ہے کہ ندا ایک درخت سے آ رہی تھی۔ اس سے جو صورت معاملہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وادی کے کنارے ایک خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی، مگر نہ کچھ جل رہا تھا نہ دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر سے یکیک یہ ندا آنی شروع ہوئی، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یعنی قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کی بجائے نیک عمل کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھلا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمانے سے مقصود ایک تنبیہ بھی تھی اور بشارت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نادانستگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکلے تھے، یہ ایک قصور تھا جس کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا گیا۔ پھر جس وقت یہ قصور اچانک بلا ارادہ ان سے سرزد ہوا، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا تھا۔ اب یہاں اسی معافی کی بشارت انہیں دی گئی ہے۔ گویا مطلب اس تقریر کا یہ ہوا کہ اے موسیٰ، میرے حضور تمہارے لیے ڈرنے کی ایک وجہ تو تھی کیونکہ تم سے ایک قصور سرزد ہوا تھا، لیکن جب تم نے اس پہ معافی مانگ لی تو اب میرے پاس تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ یہ 9 نشانیاں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی دوبارہ پھر اس کی وہ آئی ہے کہ ایک وہ لاٹھی تھی جو اژدھا بن جاتی تھی، دوسرا وہ ہاتھ تھا جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، تیسرا جادوگروں کو شکست دینا، چوتھا وہ تھا سارے ملک میں قحط، طوفان، ٹڈی دل اور تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، مینڈکوں کا طوفان اور خون، یہ ساری نشانیاں تھیں۔ مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی وہ پہلے تو جب کوئی بلا یا کوئی آفت ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس بلا کو ٹال دے، پھر جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہم مان لیں گے۔ مگر جب وہ بلا ٹل جاتی تھی تو پھر اپنی اسی ہر درمی پہ اتر آتے تھے۔ اسی لیے صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 15۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور ان دونوں نے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے۔ یہ وراثت یہاں نبوت کی وراثت ہے۔
اور اس نے کہا ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں. یہاں ان کو حضرت سلیمان کو تمام جانوروں کی اور پرندوں کی اور ہر چیز کی ان کو زبان سکھائی گئی تھی، مگر پرندوں کا ہاتھ ذکر اس وجہ سے کہ پرندے ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے. نیکسٹ، اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. سب کچھ میں سے مراد کہ علم، نبوت، حکمت، جن و انس اور طیور و حیوانات کی تصہیر وغیرہ، کہ ان کے پاس سب ان کی یعنی حکومت تھی ان سب چیزوں کے اوپر ان کی. بے شک یہ نمایاں فضنگ ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور ہر قسم کی درجہ بندی کر دی گئی. یعنی ان کے پاس جب بھی کہیں جاتے تھے ہر چیز کی ان کے ساتھ ایک گروہ ہوتا تھا اور منظم طریقے سے ان کے یعنی انسانوں کا گروہ، چرند پرند ہر چیز کا گروہ بندی کر کے ان کے ساتھ جاتے تھے. پھر آگے نیکسٹ آیت ہے. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں رون دے. یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو حیوانات ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے، گو کہ وہ انسانوں سے بہت کم ہے، مگر پھر بھی ان میں شعور موجود ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ تم اپنا بچاؤ یا بندوبست کرو، یہ نہ ہو کہ تم روندے جاؤ. اور دوسری اس آیت میں ایک یہ بھی بات ہے کہ بے خبری کی، جیسے کہ حضرت سلیمان بے خبر تھے، یعنی ان کے پاس اتنی ساری چیزوں پر حکومت ہونے کے باوجود وہ غیب کو نہیں جانتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یعنی یہ ظاہر چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو یعنی وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے. نیکسٹ آیت ہے. اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تم مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تم نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دیں. یہاں رحمت سے نیک بندوں میں شامل ہونا جنت میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور حضور پاک کی حدیث ہے کہ یعنی فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اللہ کی رحمت نہ اس پر ہو، اس بندے پر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بھی یا رسول اللہ، آپ بھی؟ حضور پاک نے کہا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانکے گی. یعنی پیغمبر بھی اپنی جنت میں جانے کی دعا اور کوشش اور نیک کام کرتے رہتے تھے اس جستجو میں. نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 20. آپ نے پرندوں کی یہ طرف دعا بھی دیکھا. یاد کر لیں، ڈیلی کیا کریں آپ ہر نماز کے بعد. یہ ربی آیت نمبر اعوذنی 19. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. نیکسٹ آیت نمبر 20. آپ نے پرندوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھتا، کیا یہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، میرے سامنے یہ کوئی وضاحت بیان کرے. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز کی خبر ہے جس کو آپ نہیں جانتے یا جس کی خبر آپ کو نہیں ہے. میں سبا کی ایک سچی خبر کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. سبا ایک یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے. یہاں پہ دنوں کا اس وجہ سے بتایا گیا کہ اس زمانے میں سواریاں نہیں، یعنی پیدل یا چل کے سفر کیا جاتا تھا، اس وجہ سے دنوں میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا. یمن کے قریب کا یہ واقعہ سبا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے. یہ ہدہد کافی تعجب کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ یعنی میں نے دیکھا وہاں پہ تو ایک عورت حکومت کر رہی ہے. یا اس میں ادھر تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی یہ ہدہد کے لیے بھی باعث تعجب تھی یہ بات کہ سبا میں عورت حکمران ہے. جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں، تو اس زمانے میں پرندوں کو بھی یہ بات اتنا شعور تھا کہ عورت کی حکومت نہیں ہو سکتی کسی بھی جگہ پہ، یعنی عورت مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تحت بہت بڑا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. یہ بھی اس کے نزدیک باعث تعجب تھا کہ وہ خدا جو بزرگ و برتر ہے، جس نے جو پوری کائنات کا بادشاہ اور رب ہے، اس کو چھوڑ کے وہ یعنی اتنی بڑی چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیزوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں.
اتنا شعور ان میں بھی تھا، جانوروں یعنی پرندوں میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے۔ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھا کے صحیح راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی خدا کو سجدہ کریں جو کہ آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ وضاحت ہدہد دے رہا ہے کہ اس کے نزدیک بھی توحید کا اتنا علم اس کے پاس تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ اس کے سوا آگے نیکسٹ آیت نمبر 26 ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظیم عرش کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے۔ میرا یہ ہاتھ جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دے اور میں سے دیکھ کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اس کو کہا کہ وہ ہاتھ پھینک دینا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا ہٹ کے دیکھنا کہ ان کے دونوں یعنی ان کے بیچ میں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے۔ اس عورت نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت ہاتھ آیا ہے یا پھینکا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان خدا کے نام سے شروع ہوتا ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں ایک خاص بات آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ جب اس نے ہدہد نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، یعنی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا تھا نا، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء عالم غیب نہیں ہوتے۔ جی، اور اس میں 2 سجدے آ چکے ہیں ابھی تک، میرے خیال پہلے سجدہ کر لیں۔ ہاں جی، اس میں سجدہ بھی تھا، مجھے بتانا نہیں یاد اس رہا میں تھا کیونکہ اور میرے پہلے قرآن بھی پہ تھا نا۔ مینشن نہیں۔ پہلے بھی ایک آیا تھا شروع میں بھی، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ کر لیں۔ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ أكبر۔ ماشي۔ بس یہاں پہ یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اب نادیہ بھابی۔ اعوذ باللہ من الرجیم، رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر ہے 32۔ قولت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما نادیہ آواز ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ ایک منٹ۔ ترجمہ، آواز بھابی آپ دیکھیے گا۔ ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ نہ کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی کا معاملہ فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقت اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب دے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ہاتھوں وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ اب وہ یہ تھا کہ ملکہ سبا نے اس خط کو دیکھ کر جو ہدہد نے ان کے راستے میں پھینکا تھا، اپنے وزراء کی کونسل منعقد کی اور ان کو بتایا کہ اس خط میں کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اس معاملے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کی۔ اب ان کے ساتھیوں نے جو سجیشن دی اور پھر کہا کہ الٹیمیٹ فیصلہ تو آپ کو ملکہ خود ہی کرنا ہے۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، تو پھر دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی طرف کوئی قیمتی گفٹ بھیج کر حضرت سلیمان کو پرکھا جائے، اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو وہ کوئی عام بادشاہ ہیں، تو پھر اس سے جنگ کر لینا، اور اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرتے تو پھر نبی ہیں اور ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔
تو جب وہ وفد تحفہ لے کر حضرت سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو، اسے واپس اپنے بھیجنے والوں کی طرف لے جاؤ۔ انہیں یا تو ہماری پہلی بات ماننی پڑے گی کہ مسلم ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ ہم ان پر لشکر لے کر آئیں گے۔ اب یہ وفد جب ملکہ کے پاس واپس پہنچا تو جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا تھا وہ عرض کر دیا۔ ملکہ نے اس سے حضرت سلیمان کے جو حالات سنے اور ان کی بنا پر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ان کی ملاقات کے لیے بیت المقدس پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ ساز و سامان کے ساتھ سبا سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی اور اس نے دربار سلیمانی میں اطلاع بھیج دی کہ میں آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سننے کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ اب آگے ہے آیت نمبر 38۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس سے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنہوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ہی ذات میں آپ بزرگ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میرے پاس تخت لے آتا ہے؟ تو یہ وہی تخت تھا جس کے متعلق حضور نے بتایا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ بہت عظیم الشان ہے۔ تو ان درباریوں میں سے ایک کوی ہیکل جن تھا جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے یہ آپ کی نشست پہ بیٹھے رہنے تک نہیں، یہ آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن وہاں پر ایک اور شخص بھی تھا جس کے پاس علم تھا، تو وہ بولا کہ میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے ہی یہ تخت جو ہے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا۔ مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضرت تھے۔ اچھا، اب اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا تھا بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا اسی وقت ایک لمحے میں تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سامنے رکھا نظر آیا۔ تو اسی وقت وہ بول اٹھے کہ ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 41۔ سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا ان معبودوں کی عبادت کی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس کا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ملکہ ہی کا تخت لانے کے لیے فرمایا تھا اور اس کی آمد پر اپنے ملازموں کو اس کا تخت انجان طریقے سے اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اور اس نے کہا کہ یہ وہی ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکایک اپنے ملک سے اتنی دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہیں یا اپنی ہی گمراہی پر قائم رہتی ہیں۔ ملکہ سبا کہتی ہیں کہ یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے، ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی محض ایک سلطنت کے فرمانبردار نہیں ہیں۔ اور ملکہ سبا اس میں ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے حق دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 44۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی،
اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس کو بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تھوڑی یوں ہے کہ ان کے محل میں جب وہ پہنچی تو انہوں نے خیال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کے حوض میں بیٹھے ہیں اور اس میں اترنے کے لیے انہوں نے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے یہ ہوا کہ اس آخری چیز یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی تھی۔ پہلی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ شخص تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز جس نے ان کو حیرت زدہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ بیش قیمت ہدیوں کو رد کر رہے تھے، جسے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا۔ اسی چیز نے اسے آمادہ کیا تھا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے۔ چوتھی چیز اس عظیم الشان طاقت کا آنن فانن معرفت سے بیت المقدس تک پہنچ جانا تھا، جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جو شخص ایسے شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری سے جھکا جاتا ہے۔ یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ مطلب یہی چیز دیکھ کر وہ پکار اٹھی تھی کہ میں ظلم کر رہی تھی اب تک اور اب میں اسلام قبول کر لیتی ہوں۔ اچھا اب آگے ہے نیکسٹ رکوع سٹارٹ ہوتا ہے اور سمود آیت نمبر ہے 45۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا یک وہ متحازن فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشانہ پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے تھے۔ اب یہاں پہ جو 9 جتھے ہیں یہ 9 سرداران قبائل ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک بڑا جتھا رکھتا تھا جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہاں پر ولی سے مراد جو ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے ہے، جس کو رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا۔ آگے یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے۔ ابھی ہم نے سورہ شورا میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی قبل اس سے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاں شب خون مارتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اونٹنی کی پوچھیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نوٹس دیا کہ بس اب 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس پر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ صالح علیہ السلام کا عذاب تو آئے چاہے یا نہ آئے، ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے شب خون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا، اور قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام پر پڑتا تو خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑتا۔ آگے آیت نمبر 54 ہے۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جو پہلے آج ہی سورہ شعراء میں بھی ہوا ہے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا
نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے جانا ہم نے طے کر دیا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ